اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ وعدہ کیا اللہ نے الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحاتی نیک لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے واجر اور اجر ہے عظیم بہت بڑا۔ اب مغفرت اور اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ دیکھیے مغفرت جو ہے ایمان کے ساتھ شرط ہے، اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت میں ان کو مغفرت اور ثواب حاصل ہوگا۔ دو کام چاہیے ہمیں جنت میں جانے کے لیے، ایک تو ایمان لانا اور دوسرا عمل صالح کرنا۔ عمل صالح یعنی نیک کام کرنا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے کہ ان کو مغفرت بھی ملے گی اور ان کو زبردست ثواب ملے گا، یعنی اجر بہت بڑا اجر ملے گا ان کو۔ اللہ کا مغفرت کا وعدہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ عمل صالح میں کون سے عمل ہوتے ہیں؟ نیک عمل جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اتنے سارے نیک کام بتائے، اتنی ساری آیتوں میں آیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، ایسے کام کرو، ویسے کام کرو، یہ کام نہ کرو، وہ اس کام سے بچو۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہمیں کام قرآن مجید میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس میں بدعت نہ ہو۔ بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے انوویشن کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کے علاوہ ہم کوئی کام کریں اور سمجھیں کہ ہمیں تو اس میں بھی بہت ثواب ملے گا، ہم کام ہی تو کر رہے ہیں، ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، وظیفہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا کہ اس طرح سے پڑھو یا اس طرح سے کرو، اور ہم اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز شروع کر دیں تو پھر اس کا سزا نہیں، اس کا اجر نہیں ہوتا، اس کا الٹا سزا ہوتی ہے اس کی۔ تو ایسے نیک کام کرنا جو آپ اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یا تو ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، تو وہ سارے کام عمل صالح ہوتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح اگر یہ دو کام کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مغفرت اور زبردست اجر عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 10۔ والذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم ساتھی جہنم کے۔ کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ جو کفر کریں گے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں گے، تو یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک جگہ بتا دیا کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے، کن کو مغفرت حاصل ہوگی۔ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے تو مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن جو لوگ کفر کریں گے، اللہ کی آیت کو جھٹلا دیں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا قرآن کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، اللہ کے احکام کو جھٹلائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اب نیکسٹ آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالتی اور کہا الیہود یہود والنصارى اور نصارہ نے، نحن ہم ابناء اللہ بیٹے ہیں اللہ کے۔ اب یہ یہود اور نصارہ تھے، ان کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ ایسا کہتے تھے یہود اور نصارہ۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، فلیما تو پھر کیوں، یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم باوجہ تمہارے گناہوں کے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم تو اللہ کے بہت پسندیدہ ہو، اللہ کے پیارے ہو۔ بلکہ انتم تم بشرن ایک انسان ہو، جیسے دوسرے انسان ہیں ویسے ہی تم بھی انسان ہو، ممن اس میں سے جنہیں خلقا
اس نے پیدا کیا جیسے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تم بھی ویسے ہی انسان ہو۔ یغفرو، وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس سے وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جسے وہ چاہے گا، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، وما، اور جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب پر بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی تمہیں اسی کے پاس آنا ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ کی ہی ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ یہود اور نصارہ ایسا کیوں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں؟ یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کتنا بڑا شرک ہے نا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ اب ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں، اور خود کو پیغمبروں کی اولاد مانتے تھے۔ تو یہود و نصارہ تھے بنی اسرائیل میں سے، یہود اور نصارہ دونوں بنی اسرائیل میں تھے۔ پھر بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود جو بنی اسرائیل تھے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھے یہود جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا وہ یہودی کہلائے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ نصرانی کہلائے، وہ نصارہ ہو گئے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ تو اس چیز کا ان کو بہت زیادہ ایک غرور تھا، جیسے ہمیں غرور نہیں ہے ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ وہ تو ہماری سفارش ہو جائے گی ہم کچھ بھی کریں۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی غرور تھا، تو ان کو کہہ کر انڈائریکٹلی ہم لوگوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی ہو، جیسے سب لوگ انسان ہیں، جیسے دوسروں کو پیدا کیا ویسے تم کو بھی ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے بخشے گا، یعنی اور بتا بھی دیا کہ بخشش کس کی ہوگی، تو جسے چاہے گا وہ بخشے گا، جسے چاہے گا وہ اس کو سزا دے گا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ پھر ان سے یہود و نصارہ سے کہا جو خود کو پیغمبر کی اولاد مانتے تھے، اس لیے انہیں اس کا بہت غرور تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ وہ سمجھتے تھے جنت ان کا برتھ رائٹ ہے، یعنی وہ کہتے تھے اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد تو ہمیں جنت میں ہی جانا ہے۔ یہ ان کا کانسیپٹ انہوں نے اپنے اس میں بنا رکھا تھا۔ تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا دلیل ہے اس کی، تم سے کس نے کہہ دیا کہ ایسا ہوگا، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے یہ چیز بنا رکھی تھی۔ جیسے مسلمان کہتے ہیں نا کہ اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو بس تھوڑے دن جائیں گے، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا دیں گے، اس کے بعد تو ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، تو جو گناہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا دیتا ہے؟ اللہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ تم اگر اتنے ہی پسندیدہ ہو، اتنا ہی سب کچھ ہے، تو تم کیوں رسوا ہوتے ہو؟ یہود اور نصارہ نے اسی عقیدے کی وجہ سے، یہود اور نصارہ کے اسی عقیدے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا، انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کرنے کو کہا تھا۔ وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے نا، تو انہیں کیا کرنا تھا؟ اللہ کے دین کو آگے پھیلانا تھا، جو رسول اللہ نے بھیجے ان کو ماننا تھا، لیکن انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جو یہود تھے، نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اللہ کے عہد کو تو پورا نہیں کیا، کیونکہ ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو اللہ بس ایسے ہی بخش دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ پھر کیوں دنیا میں اللہ نے تم کو اتنی سزائیں دی، کہ دیکھو
تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اتنی سزائیں مل چکی ہیں، تو آخرت میں سزا کیوں نہیں ملے گی؟ یعنی تم ایسا عقیدہ رکھو گے تو آخرت میں بھی تمہیں سزا دے گا؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ یہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ صحیح ہے کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، لیکن اس کے باوجود تم انسان ہو جو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہارا بھی ویسا ہی امتحان ہوگا جیسے دوسرے انسانوں کا ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اسے بخش دے گا، بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے۔ پھر پیغمبر کی اولاد ہونا بھی انہیں نہیں بچا پائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے تو پھر کون کسی کو بچا پائے گا؟ اور دیکھیں قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بنا کوئی محنت کیے ہمیں دنیا میں تو ایک گھر ملتا نہیں ہے، تو ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اتنی ساری آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عمل صالح کریں گے، ایمان لائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لوگوں تک دین پہنچائیں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ کی پڑھنا پڑھانا اس لیے اتنا ضروری ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، دین کیا ہے، کیا اللہ کی آیتیں ہیں، کیا اللہ نے حکم دیا، یہ سب ہمیں پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے جو دین حاصل کرنے کو، جو پڑھنے پڑھانے کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کہا گیا۔ پہلی وحی کا پہلا جو لفظ ہے وہی ہے اقرا، پڑھو۔ تو اس لیے یہ اتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا کہ اس سے ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، اور اسی میں نجات ہے۔ بنا علم کی نجات ممکن نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آسمان اور زمین پر اور جو اس کے درمیان موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ یہ زمین اور آسمان اور اس کے بیچ کا جو کچھ ہے سب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ یعنی کوئی چاہے کہ بھاگ کر کہیں چلا جائے تو کوئی نہیں جا سکتا، اور پھر مرنے کے بعد لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا، یہ نہیں کوئی کتنی بھی نافرمانی کرے لیکن اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔